पूछ रहा اب हूँ, आप پہلے लोगوں اس کو کے اوپر شوق ہے حکم نا؟ لگاؤ کہ جو مرزا قادیانی کے آپ پیچھے لوگوں اس کے کو دعوی نبوت کے بعد عثمان اس کے صاحب، دعوی نبوت آپ کے تو بعد ہمارا اس سے آپ نے دعائیں تو کرواتا ہے. بقول عثمان صاحب دیکھیں اصول ہوتے ہیں نا گفتگو کی، بقول آپ نے تو ہمارا کام ختم کر دیا آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے فتویٰ دے کر، تو آپ کے بقول اور آپ کے نہیں نزدیک آپ تو نہیں، آپ ہمارا مانتے ہیں؟ وہ ختم ہو گیا۔ ایک سیکنڈ نہیں سن نہیں تو نہیں لے، نا، اب آپ تو آپ نہیں نا چیمپئن ہے مانتے، نا؟ آپ تو نہیں، اچھا جو آپ کے پوری چاروں امت نہیں اکابر مانتی۔ کافر ہیں نہیں مثال کے نہیں، اس طور طرح پہ، بات نہ کرے، دیکھیں انسٹیگیٹ نہ میری کرے بات نا۔ سنو نا، میں کہوں گا مثال آپ کے کا طور اعلیٰ پہ حضرت مشرک ہے، بدعتی آپ ہے، تو یہ مانتے مانتے ہیں، ہو؟ آپ عبد ایک القادر رائے سیکنڈ، پوری چلے کو مجھے یہ کافر بتاؤ، مانتے مجھے ہیں؟ یہ بتاؤ جو عبد الرائے پوری اعلیٰ کافر کو حضرت، کافر مانتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فتویٰ دیا ہے آپ کے بڑے نے، اس کی کوئی وقت ہے؟ اچھا جی ایک منٹ جی رکیں جی، تھوڑی سی بات کرنی ہے میں اچھا ابھی۔ مفتی صاحب آ گئے۔ مفتی صاحب یا یہ خاموش ہو جاؤ ذرا قادیانیوں ایک کو، منٹ، نہیں ان نہیں کو نہیں 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 نہیں، ان آپ کا کو نیچے حساب ہے، اتار دو، محاسبہ ہے، آپ کا محاسبہ چل رہا ان ہے، کو نیچے نیچے اتار نہیں دو۔ اتارے، میں آپ کے پیچھے آؤں گا، میں تو آپ کا پیچھا کر۔ اچھا جی بات سنیں جی الحمدللہ خوشخبری لے کے آیا ہوں بہت بڑی۔ یہ ان دیوبندیوں نے سازش کر کے جناب ابھی ہر چیز کو اپنے کھاتے کے اندر ڈال لیا، اور ان کے اکابرین جس طریقے سے وہ توہینیں کرتے رہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے ان لوگوں نے، تو بعد میں خود ہی یہ ختم نبوت کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ گئے، اور 1974 کی اسمبلی بھی جو ہے وہ شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اہل سنت بریلویہ کے مرہون منت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ قادیانی پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ انہوں نے پھر دیوبندیوں نے ڈرامہ کیا، اور یہ جناب قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ جاری کی۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، اور مولانا اللہ وسایہ دیوبندی نے اس کو چھاپا ہے، اور اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 5 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد ہے یہ۔ اور جناب مفتی محمود صاحب ہی سب اس کے کرتے دھرتے تھے، اور جناب ہمارے مفتی اور مولانا ہمارے جو تھے دیوبند کے، بس سب کچھ انہوں نے کیا ہے، سب کچھ کیا، کرتے دھرتے وہ ہیں۔ مولانا شاہ امن نورانی اور دیگر ہمارے علماء اہل سنت کا نام تک ہی نہیں، کہیں نظر ہی نہیں آئے گا، اور اگر کہیں اکا دکا جگہ نظر آئے گا نام تو وہ ایک سالس کی حیثیت سے نظر آئے گا بس۔ تو بہرحال ایک عرصے کا ہم اس کے اوپر ورک کر رہے تھے، اور بڑی محنت کر رہے تھے، اور رین تھا کہ یہ اسمبلی کی کارروائی ہم خود چھپوائیں، اور اپنے پلیٹ فارم، ہمارے علماء اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ کارروائی سامنے آنی چاہیے، اور یہ دنیا کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ الحمدللہ جی مبارک ہو کہ اسمبلی کی کارروائی اہل سنت کے پلیٹ فارم سے چھپ کے پہلی جلد منظر عام پہ آ گئی ہے، الحمدللہ۔ اس کی پہلی جلد ہے، اور یہ ختم نبوت موومنٹ پاکستان سے چھپی ہے، اور اس کے مؤسس اعلیٰ جو ہیں وہ مفتی شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللہ نوری صاحب ہیں، جو چیئرمین ہے ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے، اور زیر نگرانی محمد صادق رضا اشرفی، وائس چیئرمین ختم نبوت موومنٹ پاکستان۔ اچھا، اس کی ابتدا کے اندر عاجز کی تقریر بھی لگی ہے، اور وہ بھی آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو دکھانا ہے وہ یہ ہے، یہاں تقریریں ہیں، یہ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث استاد العلماء فقیہ الاسر شیخ طریقت ڈاکٹر مفتی ابوبکر الشاذلی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی تقریر لگی ہے۔ اس کے بعد
ترجمان اہل سنت عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی دامت برکاتہم العالیہ ان کی تقریر لگی ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر مناظر اہل سنت مجاہد ختم نبوت مفتی سید مبشر رضا قادری مدد اللہ العالی ان کی تقریر لگی ہے. چوتھے نمبر پہ ڈاکٹر مفتی محمد اسلم رضا میمن تحسینی صاحب حافظہ اللہ ان کی یہ تقریر لگی ہے. پانچویں نمبر کے اوپر شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق قادری مدد اللہ العالی یہ میرے استاد گرامی ہیں. ایک مفتی ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب جن کی پہلی تقریر تھی وہ بھی میرے استاد ہیں اور یہ بھی میرے استاد. پھر جناب اگلی تقریر ہے مجاہد ختم نبوت اسیر ناموس رسالت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ سید زمان علی شاہ جعفری مدد اللہ العالی. تو یہ 5-6 تقریریں لگی ہیں. اس کے بعد قومی اسمبلی میں تاریخ ساز قرارداد ختم نبوت کا اصل محرک کون؟ آئے ہائے ہائے محمد احمد ترازی صاحب کی یہ تحریر ہے. میں کہتا ہوں سب کچے چھٹے کھول کے رکھ دیے باحوالہ ہر چیز کا حوالہ جو بات کی ہے. اور انہوں نے وہ بتایا ہے کہ بھائی اصل محرک تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حتیٰ کہ یہ مفتی محمود تو سوئے ہوئے تھے یہ تو اس چکر میں نہیں آ رہے تھے. ہاں مفتی مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو منت سماجت کر کے پیچھے لگایا تھا. چل یار ٹر پہ بھائی ٹر پہ. ہاں اصل چیزیں اصل سکین اصل حوالے ہر چیز آپ کو نظر آ جائے. اچھا وہ جو انہوں نے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بل دائر کیا تھا نا اس کے اصل سکین یہاں پر انہوں نے لگا دیے ہیں. اور یہ اصل بالکل اوریجنل جینون قومی اسمبلی سے یہ نکلوائے گئے اور یہ چسپاں کیے. اور یہاں پہ ایک مزے کی بات بتانی ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. الفاظ اگرچہ آپ کو الٹے نظر آ رہے ہوں گے لیکن چلو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. جو 22 علماء نے سب سے پہلے دستخط کیے تھے اور سب سے پہلے جو نام ہے نا وہ اسی مؤسس اللہ کا ہے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسرے نمبر پہ مولانا مفتی محمود کا نام ہے. یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کچھ بتائیں بھائی. نظر آ رہا ہے نظر لیکن نا الٹ ہے الفاظ الٹ ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ تو بہرحال میں ویڈیو یوٹیوب کے اوپر بھی بنا دوں گا تو ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور اچھا جی یہ ماشاءاللہ کام اور اس کی ٹوٹل جلدیں بننی ہیں 9 جلدیں. ابھی پہلی جلد آئی ہے اور ٹوٹل اس پوری کاروائی کی 9 جلدیں آئیں گی. اور مفتی عبداللہ نوری صاحب سے ابھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ جل ٹائپنگ مکمل ہو گئی ہے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے. بس اب دنوں کے اندر یہ آ رہی ہے اللہ کے حکم سے دنوں کے اندر چند دنوں کے اندر انشاءاللہ. اور تاریخی جناب یہ دستاویزات ہیں. اور اچھا یہاں پہ جو کارنامہ ہے انہوں نے کیا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اللہ وسایہ صاحب نے یہ چھاپی ہے اس کے اندر جو انگلش عبارتیں تھیں اس کے ترجمے نہیں ہیں. اکا دکا ترجمے جو دیے وہ بھی غلط. انہوں نے جناب ایک انگلش کے پیرے کا اردو کے اندر ٹرانسلیٹ بھی ساتھ لکھا ہے اور بالکل ویل ڈن قسم کا کام کی ہے. اور مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر کے تبصرہ جات جو تھے جو بھی معاملہ تو سب کچھ اس کے اندر آپ کو ملیں گے. بالکل جینون کاروائی آپ کو یہاں پہ ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور پھر مزید گورنمنٹ کی کچھ دستاویزات اور بھی اس کے اندر آپ دیکھیے گا. بیروتی طرز کے اوپر یہ اس کی اشاعت کی ہے انہوں نے اور بڑی خوبصورت میں کہتا ہوں بہت خوبصورت. ہاں جی. اور صفحہ بڑا با کمال ہر چیز با کمال ہے. تو مجھے اتنی خوشی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہے میرے پاس تو میں ٹک ٹاک کے اوپر بھی آ گیا ہوں کہ خوشخبری سنا دوں. اب یہ تمام ہمارے دوستوں نے یہ منگوانی ہے بھائی. میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں تمام دوستوں نے یہ منگوانی.
نمبر نوٹ کریں بھائی مفتی صاحب کا, یا مطلب انہوں نے ایک نمبر بھیجا ہے, یہ نمبر میں ابھی بولنے لگا ہوں, جلدی جلدی نوٹ کریے گا, ٹھیک ہے. مفتی صاحب کا جو نمبر ہے نا, انہوں نے کہا جی وہ میرا نمبر بھی وائرل کر دے. تو مفتی عبداللہ قادری نوری صاحب کا جو نمبر ہے, جو اس کے مترجم ہیں یا جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا, جو اس کے مؤسس سیال ہیں, ان کا نمبر ہے 0333, نیچے کوئی بندہ لکھ دے بھلے, 0333 39 یعنی 39 پھر 39 ڈبل 39 ہے, پھر آگے 225 39 39 225 39 39 225. یہ عبداللہ نوری صاحب کا نمبر ہے, اور ابھی بکنگ کروائیں بھائی. ابھی اس کے جو گولڈن جوبلی کی وجہ سے اس کے پرائس انہوں نے 1300 روپیہ غالباً رکھا ہے. بعد میں یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دن بعد اس کا پرائس ہو جائیں گے 1500 روپیہ. کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, خدا کی قسم, ٹھیک ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, سب نے منگوانی ہے. یہ جو پیغام سنے میرا, یہ ابھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یوٹیوب پہ جائے گی. بابر بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے, وہ بھی اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کرے گا. تو جو بھی سنے اس کتاب کو منگوانا ہے بھائی. اور جو بیرون ممالک کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے یہاں پاکستان کے اندر فون کریں گے اپنے گھرانوں کے اندر, اور ان کو کہیں گے یہ منگوانی ہے بھائی, سب منگوائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک جناب مصنف کا بھی حق ہے کہ اس کی اگر کوئی کتاب اشاعت کرتی ہے, اشاعت پاتی ہے, تو بھائی اس نے اتنا پیسہ لگایا, اتنا پیسہ لگایا ہے, تو وہ کم از کم آپ خرید کے تو وہ پیسہ پورا کر دو یار. ویسے تو آپ لوگوں سے لگانا نہیں ہوتا کوئی پیسہ, ہاں جی. تو باتیں بنانے کے اندر گلاں دے گل اڑک دے ود ایک لبے گا سانوں, کم نہیں کوئی کرنا, ہاں جی. کوئی 1 روپیے کے لینے میں نہیں, لینے دینے میں آپ لوگ نہیں ہوتے, اور باتیں بناتے ہیں بانت بانت کی بولیاں, ہاں جی. تو کم از کم یار یہ مصنفین کا کوئی حق ہوتا ہے, وہ تو پورا کیا کرے. اب یہ بندہ کوئی پیسے نہیں لے رہا, مجھے پتہ ہے نا, میں خود مصنف ہوں, میں خود کتابیں چھپاتا ہوں, مجھے پتہ ہے نا کیا گزرتی کیا ہے, ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ میں چلو استحسان نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, اشاعت کے اندر میں نے خود حصہ لی ہے ذاتی طور پہ, سمجھ آئی کہ نہیں, خود حصہ میں نے لی ہے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, مصنفین کی کتابیں دری کی دری رہ جاتی ہیں, کچھ پوانے والا نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ محنت بھی اتنی کرے, اور آگے سے چلو چھپ جائے بالفرض, تو بعد میں خریدنے والا کون نہیں. او بھائی اس کو خریدو تو صحیح کم از کم. تو یہ سب نے بھائی خریدنی ہے, ایک جلد تو لازمی, 2 5 10 15 20 100 50 جتنی ہمت ہے وہ خرید کے فری تقسیم کریں. یہ کام کرنا ہے بھائی. جی آصف بھائی پیغام سن لیا ہے, مائک اوپن کریں, 2 بندے یہاں بیٹھے ہیں, وہ تو بتائیں مجھے. جی انشاءاللہ استاد محترم. بابر بھائی سن لیا ہے, جی استاد محترم انشاءاللہ. عملی جامہ پہنائیں گے اس کو انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اسسٹنٹ سرجن عثمان, جی 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 شاہ جی, بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ ہو جائے گا کام کے نہیں, انشاءاللہ ضرور استاد محترم. ٹھیک ہو گیا. آصف بھائی کاشف بھائی, جی انشاءاللہ تعالی عز و جل. چلو ٹھیک ہو گیا. اور ایک کام کرنا ہے, کتاب جب آپ منگوا لیں تو اسی ٹک ٹاک کے اوپر آ کے آپ نے پھر بتانا ہے کہ کتاب پہنچ گئی ہے. ہاں یہ بھی ہے بھائی, یہ کام جہار دانگ عالم پھیلنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پھیلنا چاہیے. ختم نبوت کی پہلی کتابیں کون ہیں,
اور یہ جو اگر چھپ جاتی ہے کبھی تو وہ ویسے ہی کی ویسے ہی پڑی رہتی ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، بالکل بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. چلو مطلب تم اتنا نہیں کر سکتے، کوئی لاکھوں میں نہیں کر سکتے تو کم از کم ہزاروں کے اندر یہ 1000 روپے کی 1300 روپیہ تو کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، یہ کام لازمی کریں. تو آپ حضرات بیٹھیں جی، تشریف رکھیں. اور دوسرا عثمان، جی استاد محترم. ان کو کالوں کے اوپر نہیں لینا. ان کا وہ چٹھا وٹا کھولنا ہے، کوئی آ کے گفتگو نہیں کالوں پہ نہیں لینا. جی. جیسا منہ ویسی چپیڑ. میں نے پہلے عرض کی تھی کہ انہوں نے براڈے کر رہے ہیں، یہ ہمیں کالوں پہ اٹھا نہیں رہے، یک طرفہ ٹریفک چلائی ہے انہوں نے. تو کمنٹ بھی نیچے سے بند کر دیتے ہیں. آپ لوگ بھی وہی کام کریں گے، کمنٹ نیچے سے بند کر دینے ہیں، ون وے ٹریفک چلے گی. جیسا منہ ویسی چپیڑ. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی استاد محترم. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیین، الحمدللہ آج عاشقان رسول کے لیے، عاشقان ختم نبوت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری. الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کو بلدیہ ٹاؤن کا وہ مرزائیوں کا مرکز کہ جہاں عرصہ دراز سے تبلیغی ارتدادی سرگرمیاں جاری و ساری تھی اور مسلمانوں میں بڑی بے چینی پائی جا رہی تھی، الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا. آج بلدیہ ٹاؤن کا وہ مرکز ختم نبوت مومنٹ پاکستان کی کاوشوں سے، تمام تنظیمات اہل سنت کی کاوشوں سے اور یہ تمام عاشقان رسول کی کاوشوں سے الحمدللہ آج انتظامیہ نے سیل کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ گزشتہ کل جمعرات کو شب جمعہ کے مبارک موقع پر اس فقیر کی عبداللہ قادری نوری چیئرمین ختم نبوت مومنٹ پاکستان کی مدعیت میں الحمدللہ FIR بھی کل بلدیہ پولیس اسٹیشن میں درج ہو چکی ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارے مختار کار الحمدللہ DC صاحب کی طرف سے آئے، انہوں نے اپنے جس مبارک ہاتھوں سے سائن کیے، خدا کی قسم ہمارے سر جو ہے ان کے ان ہاتھوں پہ نثار سلامت رکھے، آپ کو اللہ سلامت رکھے. الحمدللہ آج مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. عرصہ دراز سے یہ مرزائیوں کا مرکز جو تبلیغی ارتدادی سرگرمیوں میں لگا ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے کل شب جمعہ 6 جون کو اس فقیر کی مدعیت میں بلدیہ تھانے میں FIR کی درج ہوئی اور الحمدللہ آج جمعۃ المبارک الحمدللہ 7 جون مرزائیوں کا یہ مرکز سیل کر دیا گیا الحمدللہ. الحمدللہ عرصہ دراز سے ختم نبوت مومنٹ پاکستان کی کاوشیں اور تنظیمات اہل سنت کی کاوشیں اور تمام عاشقان رسول کی کاوشیں رنگ لائی الحمدللہ. یہ تمام مسلمانوں کی کاوشیں رنگ لائی ہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت مومنٹ پاکستان کے ساتھ ہر سنیوں کی تنظیم بھی، ہر علامہ صاحب آگے ہر الحمدللہ سنیوں کے علماء الحمدللہ اور یہ چورواڑ کالونی کے خاص عاشقان رسول عاشقان رسول الحمدللہ. تو یہ ختم نبوت مومنٹ پاکستان کے ساتھ یہ سب شامل تھے. یہ جام نگر محلے کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ شامل تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام عاشقان رسول کا کریڈٹ ہے، یہ کسی ایک تنظیم کا نہیں. ختم نبوت مومنٹ پاکستان نے بڑی کوششیں کی اور یہ فقیر الحمدللہ خاکسار عبداللہ قادری نوری ہماری کاوشیں بھی ہے، لیکن یہ سب کا کریڈٹ ہے الحمدللہ. سب سنی تنظیموں کا کریڈٹ، سب عاشقوں کا کریڈٹ اور سب مسلمانوں کو مبارک الحمدللہ کہ آج جمعے کے مبارک دن مرزائیوں کا یہ ارتداد خانہ الحمدللہ یہ سیل کر دیا گیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جن تنظیمات اہل سنت نے
ساتھ دیا, ہمارے ساتھ کھڑے رہے, جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.